یوم العرفہ کیا ہے؟ حج عرفات ہی ہے، یعنی وہ دن جب حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجیوں کو کیوں جمع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نا عرفات کے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ لفظ عرفات کا تعلق معرفت سے ہے، پہچان سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نا عرفات میں امیری غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ سب لوگ دو سفید کپڑوں میں، جو آج انسان سٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، میرے محترم بھائیو، عرفات کے میدان میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نا ڈاؤن ٹو ارتھ کر رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم حج کے حوالے سے پہلے ہم نے الحمدللہ تلبیہ کے بارے میں، پھر احرام کے بارے میں، الحمدللہ پھر طواف کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم یوم العرفہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفات ہی ہے۔ یہ جو یوم العرفہ ہے، یعنی وہ دن جب حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ الحج عرفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرفات کا وقوف نہ ہو تو حج مکمل ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو عرفات کے اندر قیام کرنا ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، وہاں پہ پہنچنا، حاجی اگر عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجیوں کو کیوں جمع کرتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، عرفات صرف ایک میدان نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنا چاہتا ہے، بلکہ انسان کی جو عاجزی، جو آخرت کی یاد، جو توبہ، انسانیت کے اندر جو برابری، اللہ سے جو تعلق، یہ اس کا نا عملی ثبوت ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرفات کے میدان میں جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایک لباس، ایک آواز، ایک انداز، ایک سوچ، ایک بول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا عرفات کے میدان میں ہمیں ایک مقام یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو جس طرح یہاں حاجی اللہ کے حکم سے جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی سب اللہ کے حکم سے جمع ہوں گے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، عرفات نا اللہ کی یاد کا مقام ہے۔ یہاں اصل مقصد نہ کسی کی تجارت ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، بلکہ ہر شخص رو رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حقیقت میرے محترم بھائیوں، سب ایک میدان میں، ایک لباس میں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی تفریق نہیں، ہر شخص اللہ کے سامنے محتاج ہے، چاہے وہ جتنا مرضی رئیس ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اتنی طویل دعا کی، اتنی طویل دعا، اور گریا کے ساتھ رو رو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ تھے، آپ کے کندھے سے وہ جو احرام تھا وہ بار بار نیچے گرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا مانگتے تھے۔ تو جو عرفات ہے، اس میں باقاعدہ نمازوں کو جمع کرنا، اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ خطبہ حج ہونا، اور اس کے بعد خطبہ حج کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، جو گریہ زاری کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نا عرفات کے دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ بکھرے بالوں کے ساتھ اور گرد آلود جسموں کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا، اللہ اکبر، اس میں اگر آپ ایک بات کو سمجھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نا فرشتوں پہ رشک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا انسان کی ظاہری شان و شوکت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ پسند کرتے ہیں۔ عرفات کا جو اصل فلسفہ ہے نا، انسان اپنی حقیقت پہچانتا ہے۔ لفظ عرفات کا تعلق معرفت سے ہے، پہچان سے ہے، جو انسان کو جوڑتی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہاں انسان نا اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اور اپنے ان ساری چیزوں کا جس میں گناہ تھے، جس میں
لغزشیں تھیں، جس میں وہ ساری سیاکاریاں تھیں، بدکاریاں تھیں، وہ سارے کے سارے، اس وقت انسان کو موت یاد آ رہی ہوتی ہے، آخرت یاد آ رہی ہوتی ہے، قبر یاد آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نا گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو نا محسوس کرتا ہے انسان۔ عرفات کے میدان میں باقاعدہ میرے محترم بھائیوں انسان کی انا تو ختم ہو جاتی ہے، غرور، تکبر، اس کا وہ سارا برانڈ، اس کے وہ سارے عہدے، اس کا وہ سارا سٹیٹس، جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو عرفات ہے نا، یہ اتنا خوبصورت مقام ہے کہ لوگوں کا اصل سٹیٹس دیکھنا ہے نا، اصل عہدہ دیکھنا ہے، ان کا اصل وہ جو برانڈ کانشیس ان لوگوں کو دیکھنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نا عرفات میں امیری غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ سب لوگ دو سفید کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری، انا، اللہ اکبر، یہ انسان کی نا انا کو توڑنے کی سب سے بہترین مشق ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے نا، اس کے اندر نفسیات کے اندر اگر آپ نفسیات کی روشنی میں جانیں نا، تو یہ جو ایموشنل ریلیز ہے نا، یقین مانیے جو دل کو سکون عرفات کے اندر جا کے وہاں انسان کا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، دھوپ کی شدت ہوتی ہے، اور اللہ بالکل پیک اس وقت جب سورج پورے جوش و خروش سے ہوتا ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے ان سارے گناہوں کو، اپنی ان ساری ماضی کی باتوں کو لے کے جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نا انسان کے سارے بوجھ اس کو اتار رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ جو برین میں دو سسٹم ہے نا، ایک ریوارڈ سسٹم، ایک سٹریس سسٹم، اللہ اس سٹریس سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے، ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے، اور یقین جانو اس وقت انسان کے دل کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اترتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو رونا آتا ہے، جو دعائیں آتی ہیں، جو غلطیوں پہ اعتراف آتا ہے، جو امید آتی ہے، ہوپ جو اٹھتی ہے، جو توبہ کو انسان لے کے چلتا ہے، انسان کے جو ایموشنل سٹریس کو نا یہ ساری چیزیں کم کرتی ہیں۔ جو آج انسان سٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، میرے محترم بھائیو عرفات کے میدان میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نا ڈاؤن ٹو ارتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، گریہ زاری کا، وہاں کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوتی، کوئی کسی کی طرف نہیں، ہر شخص اپنی اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس وقت میدان عرفات میں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، چاہے جتنا مرضی کرونک سٹریس کیوں نہ ہو، انزائٹی کیوں نہ ہو، ڈپریشن کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اس وقت مائنڈ اتنا پیسفل ہو جاتا ہے، اتنی ڈیپ ریفلیکشن انسان کو ملتی ہے، اتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو مینٹلی کمیونیکیشن ہوتی ہے، انسان کا کنسنٹریشن جب اللہ کے ساتھ ملتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں یہ جو سٹریس سرکلز ہیں نا یہ سارے ٹوٹتے ہیں۔ عرفات میں نا انسان دنیا سے کچھ دیر کے لیے بالکل کٹ جاتا ہے، وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کی وہ ایک ایک چیز کو ویژولائز کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نا برین کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو میرے محترم بھائیوں ساری سوشل ایکٹیویٹی سے نا توڑ کے، اپنے آپ کو ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر کے جب وہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب سے پکار رہا ہوتا ہے نا، تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اس کے اندر جو ہوپ، جو اس کے اندر امید، جو اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق، جو اس کے اللہ کے اوپر جو بھروسہ، جو یقین اس وقت بندے کا مضبوط ہوتا ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کی مثال عرفات کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ عرفات کھلے میدان میں وہ وقوف کرنا اور اپنے اندر کی ساری باتوں کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے رب کے سامنے بیان کرنا، اس کو سمجھو اوپر سے سورج ہے، نیچے سے لوگوں کا رش ہے، جمگٹا ہے، اتنے افراد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، گرمی کی شدت ہے، پسینے سے انسان شرابور ہے، اور اس کے باوجود انسان اپنے رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، دل رو رہا ہوتا ہے، پشیمانی سے، ریگریٹ سے، وہ اندر سے وہ ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کے ذہنی دباؤ کم ہوتے ہیں، اس کے دماغ کے اندر چلنے والی وہ جو جتنی نیگیٹو ویوز ہوتی ہیں، اس کا جتنا بھی سٹریس، جو ہارمون کا لیول، کورٹیسول کا لیول بڑا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا لیول اللہ ختم کرتا ہے۔ عرفات اصل میں خود احتسابی
کی بہترین جگہ ہے، دل کی تبدیلی کا مقام ہے، جو آپ کے فیلنگز ہے نا اس کو بدلنے کی بہترین جگہ ہے۔ انسان کی جو سیلف ریئلائزیشن ہے اور دل کو بدلنے کا جو مقام ہے، عرفات اور قیامت کی اگر مشابہت کی جائے نا تو میرے محترم بھائیو انسان وہاں نہ سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ، عاجزی، انکانشیس انسان اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، عرفات کے اندر انسان کو نا ایک پورا اللہ تعالیٰ نا ایک پورا سسٹم دکھاتا ہے کہ ایک دن سب جمع ہوں گے، کوئی مال ساتھ نہیں ہوگا، نہ شہرت ساتھ ہوگی، نہ طاقت ساتھ ہوگی، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ اسٹیٹس ہوگا، نہ برانڈز ہوں گے، کوئی چیز، تیرا اپنا لباس تک نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے، صرف اعمال ہوں گے۔ اور وہ اعمال کون سے ہوں گے؟ جو تو نے کیے ہوں گے۔ عرفات اصل میں نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے ساتھ نا جڑتا بھی ہے، اپنے دل کو بدلتا بھی ہے، اپنی سوچ کو بدلتا بھی ہے، اور اپنی زندگی کی جتنی پرابلم ہے اس کو وہاں پہ حل کروانے کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا بھی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اسی لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لمبی دعائیں مانگی، کتنے گھنٹے کی دعائیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا اس عرفات میں اجتماعی طور پہ ایکویلٹی، ہیومینٹی، ایک لباس، ایک انداز، سب لوگ ایک انداز میں، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا عرفات کی میرے محترم بھائیوں، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے نا اکیلے کھڑا ہونا ہے، اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، عرفات حقیقت میں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، معرفت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے پکے مکانوں میں انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔